اندر سب سے پہلے تو اللہ نے وہ قصہ بیان کیا ہے کہ جب فرعون کو کسی نے یہ کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کو بالکل تخت و تاراج اس کو بالکل تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ تو جب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے اس کے سمندر کی لہروں میں کیا کر دیا، سپرد کر دیا۔ وہی بچہ فرعون کے محل میں آیا اور موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ وہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی بہن اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، وہ گھر والے اس کی پرورش کریں گے، وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ تو وہ موسیٰ کی ہی والدہ کو لایا گیا اور اس نے ان کو دودھ پلایا، تو اس نے دودھ پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے وقتی طور پہ آزمایا ضرور، لیکن وہی بچہ پھر اس کی ماں کو واپس کر دیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، اور لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ پھر جب موسیٰ جوان ہوئے تو پھر اس وقت جو قوم تھی، ایک تو تھی بنی اسرائیل اور ایک تھی قبطی قوم، جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کی قوم، وہ دو بندوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ نے ان کو سمجھایا بجھایا، بات نہیں مانا، تو وہ انہوں نے مکہ مارا، بندہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی، وہ کیسے کہ اگلے دن اسی بندے کی پھر کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ نے اس کو ڈانٹا کہ تم روزانہ ہی لڑائی کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم آج میرا بھی وہی حال کرو گے جیسے کل تم نے ایک اور بندے کا حال کیا تھا۔ وہاں سے یہ خبر لیک ہوئی اور وہ فرعون تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو تو ختم کریں۔ تو پھر ایک لڑکا آیا ایک مدینے کے کنارے سے، اس نے کہا کہ بادشاہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اب یہاں سے نکل لو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ولما توجہ تلقاء مدین کی جانب نکل گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے کیا کرے، سیدھا راستہ دکھائے۔ وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگ ایک راہٹ کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو وہاں دو بچیاں وہ سائڈ پہ کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا تم کیوں نہیں پلاتی؟ اس نے کہا ہمارے ہاں کوئی مرد نہیں ہے، لہٰذا یہ پہلے پلا لے تو پھر ہم آخر میں پلا لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ چلی گئی۔ اچھا جب وہ چلی گئی تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بڑی جامع دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی بھلائی تو نے اتاری ہے، جس کی بھی مجھے ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے عطا کر۔ تو یہ جب دعا کی تو ان لڑکیوں کے والد نے، کہا جاتا ہے کہ یہ والد جو تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ ایک قیاس ہے کہ چونکہ مدین جو ہے اس کی طرف شعیب ہی مبعوث ہوئے تھے تو شاید شعیب ہی مراد ہو، لیکن کوئی بھی وہ بزرگ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ تو اب قرآن کے الفاظ یہاں بڑے کمال ہیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ ایک لڑکی آئی۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو کچھ تم نے ہمارے لیے کیا ہے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ جب وہ آئے ان کو قصہ بتایا سارا، تو ان کا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ ظالموں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سبق ہے کہ وہ لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، یعنی اتنا پیارا انداز ہے کہ جس عورت نے بھی حیا کا انتخاب کیا ہے اللہ نے اس کی حیا کو قرآن میں بطور مثال بیان کیا۔ کسی اور عورت کا تو ذکر نہیں ہے، عورت کا نام بھی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے کیا بیان کیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی۔ حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی قسم ہے، ایک شاخ ہے۔ اور کچھ خواتین ایسی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت، جو بھی عورت خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان بندوں کو
شیطانوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور فرمایا فَهِيَ زَانِيَّةٌ، وہ عورت بدکارہ عورت ہے۔ ایک یہ بھی پہلو ہے۔ تو اس لیے ہماری بچیوں کو بالخصوص حیا کا درس ہونا چاہیے۔ وہ گھر سے اگر بامر مجبوری نکلتی بھی ہے تو ان کے حیا کے جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے ہونے چاہیے۔ گھر کے اندر بھی رہے تو ان کے اندر حیا ہونی چاہیے، شرم اور یہ سارے معاملات بچوں کو ہمیں سکھانے چاہیے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان ان کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیں، ہمارے پاس تو بندہ کوئی نہیں ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک سب سے بہتر جسے آپ مزدوری پہ رکھیں وہ وہی ہے جو قوی ہے اور امانت دار ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو اپنے ہاں کام پہ رکھتے ہیں یا اس سے بڑے لیول پہ جب آپ کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کی دکان کا ملازم ہو، وہ کسی ملک کا وزیر یا صدر ہو، یا وہ کوئی بھی ہو، وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ صحیح کام کرے گا۔ دوسرا القوی، وہ اس عہدے کے لائق بھی ہونا چاہیے۔ کبھی سفارش پہ، کبھی دو نمبری کر کے، کبھی اپنوں کو نوازتے ہوئے کسی کو کوئی عہدہ مت دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی دکان ہو، دیوان ہٹی ہو، ملک ہو، آپ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر جسے آپ اجرت پہ رکھیں وہ کون ہے؟ قوی بھی ہو، مطلب اپنے شعبے کا ماہر ہو، اور امانت دار بھی ہو۔ چونکہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ تعلیم کی فیلڈ ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، ہم تو اس کو بڑا دیکھ رہے ہیں، سچی بات ہے۔ جہاں نااہل لوگ آتے ہیں وہی تعلیم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام رہ پڑے ان کے بعد، انہوں نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دوں، لیکن الا ان تأجرنی 8 حجج، تم 8 سال میرے ہاں خدمت کرو گے، اگر تم 10 پورے کرو تو یہ بہت اچھا ہے۔